والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ جفت اس چیز کو کہتے ہیں جس کے جوڑے ہوں، جیسے دو چیزیں ہیں، 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے۔ اور وتر اسے کہتے ہیں، طاق اسے کہتے ہیں جس کے جوڑے نہ ہو۔ 1 ہے، اب 1 کا تو جوڑا ہی نہیں ہے، 3 ہے، تو 3 کا اگر جوڑا بنانا چاہیں تو 2 کا تو جوڑا بن جائے گا، 1 جو ہے وہ ایکسٹرا رہ جائے گا۔ تو 1، 3، 5، 7 اسے طاق کہتے ہیں۔ تو ہر اس چیز کی قسم جو جفت ہے، ہر اس چیز کی قسم جو طاق ہے۔ صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، ہر چیز کے، یا ان راتوں کے یا نمازوں کے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالی ہے، یعنی مخلوق میں سے ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالی ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب چل دے، جب وہ گزر جائے، رات کی قسم جب وہ گزر جائے، یہ 5ویں قسم ہے۔ اس سے مراد ہر رات ہے، یہ عام رات کی قسم مراد ہے۔ اس سے پہلے 10 خاص راتوں کی قسم ذکر فرمائی گئی، اور یہاں پر عام رات کی قسم ذکر فرمائی گئی کہ ہر رات کی قسم جو گزر جائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں رات سے مراد شب مزدلفہ ہے، اور یہ حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزدلفہ میں حالت احرام میں حاجیوں کے ساتھ رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی سہانی وہ رات ہوتی ہے۔ حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرنے کے بعد پھر وہ عرفات سے نکلتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد، اور رات مزدلفہ میں گزارتا ہے۔ یہاں مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر حاجی ادا کرتے ہیں، اور پھر کنکریاں وہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بڑی سہانی رات ہوتی ہے، بڑی اس میں روحانیت ہے، بڑا لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سال ہم سب کو نصیب فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ مقبول یہ رات نصیب فرمائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص شب مزدلفہ مراد ہے، جس میں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں رات سے مراد شب قدر ہے، جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جو ثواب کی کثرت کے لیے مخصوص ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ یعنی یہ امور عقل مندوں کے نزدیک ایسی عظمت رکھتے ہیں کہ خبروں کو ان کے ساتھ موقت کرنا شایع ہے۔ یعنی قسموں کا ذکر کیا گیا اور عظیم چیزوں کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس سے جو خبر دی جا رہی ہے وہ مزید موقت ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ ایسے عجائب اور دلائل پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہاں قسم کا ذکر کیا گیا، اور جواب قسم یہ ہے کہ کافر ضرور عذاب کیے جائیں گے۔ صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم، رات کی قسم جب چل دے، گزر جائے، یقیناً کافروں پر ضرور عذاب کیا جائے گا۔ اس جواب پر اگلی آیتیں دلالت کرتی ہیں، اگلی آیتوں سے یہ جواب سمجھ میں آتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا تم نے نہ دیکھا
تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟